ان پاکستانیوں کے لیے غربت کو کم نہیں کر سکتا، میں ان کی بیٹیوں کا جو گھر میں بیٹھی ہیں رشتہ نہیں کروا سکتا، ان کے بے روزگار بیٹے کو نوکری تو نہیں دلوا سکتا، لیکن یہ 2-4 منٹ کی خوشی اور مسرت مہیا کرنے میں روز رات کو گھر سے نکلا کرتا تھا۔ جب پریزاد ہٹ ہوا تھا 2021 میں، دوستو یہ تقریباً کم و بیش 11 سے 12 کا ٹائم تھا رات کا، برقعے میں ایک جوان لڑکی میرے پاس آئی اور اس نے مجھے آ کے کہا کہ السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو میں ہوں افتخار رفیع پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو پہلی گزارش تو یہ ہے کہ سموگ بہت زیادہ ہے اور اسکولوں میں چھٹیاں ہیں، اپنے بچوں کو گھروں میں رکھیں اور ان کو سیر گاہوں میں مت لے کر جائیں۔ ویسے تو سیر گاہیں بند ہیں، لیکن اگر آپ نے جانا ہی ہے تو ان علاقوں میں جائیں جہاں پر سموگ نہیں ہے۔ دوستو جب پریزاد ہٹ ہوا تھا 2021 میں، تو میں اور میرا بیٹا علی ہم روز شام کو تیار ہوتے تھے اور رات کے وقت کیونکہ سردیاں تھیں، میں چسٹر پہن کے ہیٹ پہن کے، جو کہ میرا شروع سے سٹائل ہے، جب میں موٹر سائیکل پہ گھوما کرتا تھا، میں وہی گیٹ اپ چسٹر اور ہیٹ پہن کے اپنے بیٹے علی کو لے کے لاہور کے مختلف چوراہوں پر رات کو بیٹھا کرتا تھا، چائے خانوں پر، جس میں انارکلی ہے، جس میں مزنگ ہے، جس کے اندر بھاٹی ہے، لوہاری ہے اور لکشمی چوک ہے۔ اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگ آتے ہیں، اچانک سے مجھے دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، خوشی کے ساتھ میرے ساتھ سیلفی بنواتے ہیں۔ تو میں چونکہ ان پاکستانیوں کے لیے غربت کو کم نہیں کر سکتا، میں ان کی بیٹیوں کا جو گھر میں بیٹھی ہیں رشتہ نہیں کروا سکتا، یا ان کے بے روزگار بیٹے کو نوکری تو نہیں دلوا سکتا، لیکن یہ 2-4 منٹ کی خوشی اور مسرت مہیا کرنے میں روز رات کو گھر سے نکلا کرتا تھا۔ لوگ آتے تھے، سیلفیاں بناتے تھے اور بڑے خوش ہوتے تھے۔ تو دوستو ایک دن ہم انارکلی بیٹھے ہوئے تھے، 10-15 فینس بھی آئے ہوئے تھے اور کچھ دوست تھے، تو ایک برقعے میں ایک جوان لڑکی میرے پاس آئی اور اس نے مجھے آ کے کہا کہ سر میرے گھر کا 2 مہینے کا کرایہ نہیں گیا اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، فاقے ہیں 2 دن سے، تو آپ خدا را میری مدد کریں، آپ چاہیں تو میرے گھر چلیں اور چل کے سارے حالات بھی دیکھ لیں۔ دوستو یہ تقریباً کم و بیش 11 سے 12 کا ٹائم تھا رات کا، تو میں نے اپنے بیٹے علی سے کہا کہ علی بیٹا اتنی رقم میری اس بیٹی کو دے دو۔ علی نے اس کو پیسے دیے اور وہ چلی گئی۔ تو میرے ساتھ جو دوست بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک صاحب گویا ہوئے کہ افتخار صاحب تسی ہے کی کیتا؟ میں کہ کیا ہوا؟ کہتا جی آپ کو جا کر دیکھنا چاہیے تھا کہ لڑکی سچ کہہ رہی ہے کہ جھوٹ کہہ رہی ہے اور پھر اس کی مدد کرتے۔ میں نے اس سے کہا یار میں فرض کرتا ہوں کہ وہ شادرہ رہتی ہے، میں یہاں سے جاتا اور اس کا گھر بار دیکھ کر، اور اتنے ہی پیسے میں نے دینے تھے، اور واپس آ جاتا تو اس ساری ڈرل کے اندر 2-2.5 گھنٹے لگ جاتے۔ کہتا ہاں۔ تو میں نے کہا یار وہ 2-2.5 گھنٹے میں اپنے ابا کی خدمت میں کیوں نہ گزاروں، وہ 2.5 گھنٹے میں اپنی امی کے پیر کیوں نہ دباؤں، یا میری بیٹی حلیمہ جو اب 7 سال کی، اس وقت وہ 3 سال کی تھی، تو میں اپنی بیٹی حلیمہ کو وہ 2.5 گھنٹے کیوں نہ دوں، کیونکہ ٹائم از منی۔ اس کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، وہ یہ چاہتا تھا کہ میں جاتا، تفتیش کرتا اور اس کے بعد اس کی مدد کرتا۔ دوستو ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو میرے سامنے، یہ آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ ایک 70-74 سال کے بزرگ ہیں اور وہ مکہ مکرمہ میں ان کی ایک بندہ ویڈیو بنا رہا ہے، وہ آگے آگے بھاگ رہے ہیں اور پیچھے بھاگنے والا کہہ رہا ہے دیکھیں جی یہ بھیک مانگ رہا ہے عمرے کے نام پہ، اور وہ بزرگ تھک کے رک گئے اور وہ کہتے ہیں کہ بیٹا تو نے میری مدد نہیں کرنی نہ کر، لیکن میری ویڈیو تو نہ بنا۔ لیکن وہ بندہ ویڈیو بنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے دیکھیں جی یہ اس طرح سے آتے ہیں پاکستانی، بھیک مانگتے ہیں اور یہ وہ، اور وہ پھر وائرل ہو گئی۔ اب اس ویڈیو کو بنانے والے نے نیکی یہ کی پاکستانیوں کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ کہ سعودی عرب میں جو ان کا میڈیا سیل ہے وہ دنیا کی ہر زبان جانتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ وہ ویڈیو جب ان لوگوں نے دیکھی ہوگی تو پاکستانیوں کا کیا امیج بنا ہوگا، پہلی بات۔ دوسری بات کہ ابھی پچھلے دنوں بڑی خبر
ٹھیک ہے جی، ایئرپورٹ سے اتنے آف لوڈ کر لیے گئے پاکستانی جو بھیک مانگ رہے تھے، اور CCTV کیمرے سے پتہ لگا۔ میں اس خبر کو نہ مانتا ہوں اور نہ میں نے اس وقت مانا تھا۔ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں جی۔ 120 کے قریب مسلم ممالک اور ریاستوں سے وہاں لوگ عمرہ کرنے آتے ہیں۔ کلے پاکستانی ہوتے مانگتے ہیں، اور کوئی نہیں مانگتا۔ مطلب انڈین مسلمان بھی نہیں مانگتے، بنگالی مسلمان بھی نہیں مانگتے، افریقن بھی نہیں مانگتے، مالی اور جکارتا کے بھی نہیں مانگتے، انڈونیشیا کے بھی نہیں مانگتے، کلے پاکستانی نے۔ تو یہ خبر ہی غلط ہے، اور میرا خیال ہے اس کی تفتیش ہونی چاہیے کہ وہ واقعہ تھا کیا اور ان کو کیوں ڈپورٹ کیا گیا۔ اب اگر معاملہ کچھ اور ہے تو یقیناً، لیکن میں یہ نہیں مانوں گا کہ صرف پاکستانی مانگتے ہیں۔ دوستو، وہ لوگ جو 15-20 سال پہلے سے عمرہ یا حج پہ جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں پر کبوتر چوک میں، مکہ شریف میں ایک لمبی قطار ہوتی ہے عورتوں کی اور بچوں کی، اور ان میں ایک بھی پاکستانی نہیں ہوتا، اور وہ سارے مانگنے والے ہوتے ہیں، اور ان کی رنگ سے، ان کی نسل سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایشیا کے بھی نہیں ہیں۔ میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگوں کو مانگنا چاہیے، میں اس پہ، میری بحث یہ ہے ہی نہیں۔ میں یہ جانتا ہوں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص گھوڑے سے اتر کے آئے اور تم سے مدد طلب کرے تو اس کی مدد کرو، اس کے گھوڑے کو مت دیکھو۔ ہم گھر بیٹھ کے 10-20 روپے دینے والے، سڑکوں کے اوپر 50-100 روپے خیرات کرنے والے لوگوں پر یہ الزام لگاتے ہیں جی ہٹا کٹا ہے گیا، انہوں کمانا چاہیے، انہوں نے تو مذاق بنا لیا ہے۔ مجھے بتائیں کہ ایک مسلمان سے اگر مدد مانگے تو وہ کیا بھیک ہوتی ہے؟ میں قطعاً ان پروفیشنل گروپس کی بات نہیں کر رہا جو چوراہے خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں اور معذوروں کو لا کے بٹھاتے ہیں لاہور میں یا کراچی میں، ان کی بات نہیں کر رہا۔ میں اس اکیلے غرض مند کی، بیچارے کی بات کر رہا ہوں جو آپ کی گاڑی کے پاس آ جاتا ہے، راہ چلتے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہے، آپ کے گھر آ کے بیل دے دیتا ہے، یا وہ رشتہ دار جو فون کے اوپر، یا وہ دوست جو کہتا ہے یار بچی کی فیس دینی ہے اور چھت ٹپکنے لگ گئی ہے یا بجلی کا بل زیادہ آ گیا۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ میری قوم بڑی اچھی ہے، یہ مدد کرتی ہے۔ اب دوستو، بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے ایک اور ویڈیو دیکھا، اور یہ تو ویڈیو بہت برا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عرفات میں قیام کے دوران چند جوان حاجی، 2 یا 3 ہیں، وہ تاش کھیل رہے ہیں، اور وہاں پر موجود ایک پاکستانی حاجی نے سیلفی کر کے اور ان کی ویڈیو بنا رکھی ہے، اور وہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ دیکھیں جی یہ لوگ حج کے ادائیگی کے دوران تاش کھیل رہے ہیں۔ ان 3-4 حاجیوں نے جو کیا سو کیا، وہ اللہ جانے، اور اللہ ان کو جزا اور سزا دے گا۔ لیکن مجھے یہ بتائیے کہ وہ جس نے ویڈیو بنائی ہے اس نے کون سی نیکی کی ہے؟ اس نے ویڈیو بنا کے وائرل کی، پوری دنیا نے دیکھی، پوری مسلم ورلڈ نے دیکھی کہ پاکستانی 3 نوجوان احرام کے اندر ہیں اور وہ تاش کھیل رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ وہ جو بابے کی ویڈیو بنائی گئی، جو کہہ رہا تھا یار تو نے بھیک نہیں دینی نہ دے، لیکن یار میری ویڈیو تو نہ بنا، تیری بڑی مہربانی، اس کے اس عمل کو وہاں 100-200-4,000 لوگ دیکھ رہے تھے۔ آپ نے اٹھا کے کروڑوں لوگوں تک پہنچا دیا۔ اب اس کے اندر کیا شخصیت کا بحران پیدا ہوگا، اس کی بھتیجیاں، بھتیجے، بھانجے، بھانجیاں، بہن بھائی، اور اگر اس کے بچے شادی شدہ ہیں تو اس کی بہویں اور اس کے داماد اس کی کیا قدر کریں گے۔ ایک عذاب میں مبتلا کر دیا گیا ایک ویڈیو بنا کر۔ او بھائی، آپ اگر ایک اچھے پاکستانی ہیں اور ایک اچھے مسلمان ہیں تو یا تو آپ اس کی مدد کرتے، اور اگر آپ کو لگتا کہ یہ ایک پیشہ ور مانگنے والا ہے تو پھر آپ اس کے پاس بیٹھتے، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے اور بڑے ہی محبت کے ساتھ اس کو تھوڑا سا شرمندہ کرتے کہ یار کیوں پاکستان کا نام بدنام کر رہے ہو، کیوں مانگ رہے ہو، اور بھیج دیتے۔ ایک چھوٹی سی بات اور میں بتانا چاہوں گا ویڈیو کے آخر میں، کہ ہمارے ہاں ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ وہ مکہ مدینہ دیکھے۔ یا تو وہ بوڑھا بڑھیا اپنے پیسے جوڑتے ہیں، یا آدھے خود ڈالتے ہیں، آدھے بچے ڈالتے ہیں، یا بچے ایک 60,000 کا ٹکٹ لیتے ہیں، وہ لیتے ہیں ویزا عمرے کا 60-70 کا جتنے کا بھی آتا ہے، اور ایک ٹکٹ 1,00,000 روپے کی 1.25 لاکھ روپے کی آتی ہے، اور وہ ماں باپ کو
بھیج دیتے ہیں عمرے پہ، اور پورے پنڈ میں پورے شہر میں ڈم ڈم ہو جاتی، لو جی افتخار نے اپنے ماں پیو نے عمرے سے بھیجتا، اور وہ عمرے پہ جانے والے ٹکٹ کیا کرواتے ہیں، کیونکہ مہینے کا اگر ویزا ہوتا ہے اگر، تو کہتے جی ہم نے 22 دن مدینہ شریف رہنا ہے اور 8 دن مکہ شریف رہنا ہے۔ اب دوستو میں جاتا ہوں 4 دن کے لیے عمرہ کر کے واپس آ جاتا ہوں، سرکار کے حاضری تھی، عمرہ کیا واپس 8 دن کے لیے، بہت زیادہ جب میری بیوی اور بچے ساتھ ہو تو میں 15 دن کے لیے جاتا ہوں، یہ بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے، اور ان 15 دنوں میں کم و بیش 7-8 ہزار جو ہیں ریال لگ جاتے ہیں، حالانکہ اس صورت میں کہ میرے فین ہیں ہر جگہ پہ، مجھے اکاموڈیٹ کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اتنا خرچہ ہو جاتا ہے، یہ بڑا نارمل سا خرچہ ہے۔ تو وہ جو 1 مہینے کے لیے بوڑھا بڑھیا گئے ہیں، ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے، اگر ہوتے ہوں گے تو 1000 ریال ہوتا ہوگا، بہت زیادہ 2000 وہ خرچ ہو جاتے ہیں، وہ بیچارے جان بوجھ کے نہیں کرتے۔ میں اور میری بیوی ہم نے جب بھی ہم جاتے ہیں، ہم نے بہت بار بہت سارے حاجیوں کی مدد کی ہے، کئیوں کو کھانا کھلایا ہے، کئیوں کو پیسے دیے ہیں، یہ ہوتا ہے، اور یہ کوئی بڑی بات اور بری بات نہیں ہے بھائی، ہو جاتا ہے پردیس کے اندر، 100 ابھی نبی ہو جاتی ہے بندے کے ساتھ۔ تو بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میرے چاہنے والے آتے ہیں، کئی لوگ ایسے کرتے ہیں کہ بہت سارا چکن اور برگر اور شوارمے لے آتے ہیں، اور ہم بھی خود بھی خرید کے یہ کرتے تھے کہ جو لوگ بیٹھے وہاں ان کو دینا، یا کوئی اگر مانگ آ گیا کہ بھوک لگی ہوئی ہے اس کو دینا، میری بیوی بانٹتی تھی، میں ہی بانٹتا تھا، پانی کی بوتلیں ہی بانٹتے تھے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس کو برائی بنا کر اور اس کی ویڈیو بنا کر ڈالنا یہ بڑا تکلیف دہ اور برا عمل ہے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ پاکستان میں کیا صرف پاکستانیوں کے اندر برائیاں اچھائیاں نہیں ہیں؟ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اور ویڈیو ختم کروں گا۔ پاکستان میں کھربوں ڈالر سے چلنے والے سینکڑوں فلاحی ادارے ہیں جو تعلیم دے رہے ہیں، جو لنگر دے رہے ہیں، جو میڈیکل کی سہولیات دے رہے ہیں۔ ان اداروں کو کون چلاتا ہے پوری دنیا میں؟ بیرون ملک پاکستانی امریکہ، کینیڈا، یورپ، UK وہ ڈونیشن دیتے ہیں، اور پاکستان کے متمول گھرانے جن کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، اور یہاں کے تاجر، یہاں کے زمیندار اور اعلیٰ عہدیدار یہ سارے فنڈز دیتے ہیں، تب وہ ادارے چلتے ہیں۔ تو اگر آپ کو وہ ایک مانگنے والا تو آپ کو نظر آ گیا، یا پاکستانیوں میں برائی تو نظر آ گئی، کیا پاکستانی میں اچھائی کوئی نہیں ہے؟ تو کیوں نہیں آپ اچھائی کی ویڈیو بناتے؟ گھروں کے باہر میں نے پانی کی موٹرز لگی ہوئی دیکھی ہیں، مشینیں جو ٹھنڈا پانی اور فلٹرز لگے ہوئے دیکھیں، آپ اس کے اوپر ویڈیو بنائیں، لوگوں کو بتائیں کہ پاکستانی یہ والے نیک کام بھی کرتے ہیں۔ آپ جمعے کے روز جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو کبھی غور کیجئے گا، وہاں پر 90% نوجوان آئے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اس پر ویڈیو بنائیں کہ یار پاکستانی نوجوان جو ہیں وہ جمعے کے روز 90% ان کی اٹینڈنس ہوتی ہے مسجد کے اندر۔ پاکستان میں حافظ کتنے ہیں، پاکستان میں انجینئر کتنے ہیں، پاکستان کے اندر ڈاکٹرز کتنے آئے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ بانو کسی آپا فرمایا کرتی تھی، کاکا جس سے محبت ہو نا اس کی برائیوں کو نہیں دیکھتے، اور اگر آپ تمام پاکستان اور پاکستانیوں سے اور پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں سے محبت کے دعوے دار ہیں تو آئیے آج کے بعد ہم جب بھی ویڈیو بنائیں گے پاکستانیوں کے حق میں بنائیں گے، پاکستانیوں کی یہ خوبی دکھائیں گے، پاکستان کی تعریف کریں گے، نہ کہ ایک بابے کی مانگتے ہوئے ویڈیو بنا کر پاکستان کو اور اس پاکستانی کو بدنام کریں گے۔ دوستو آخر میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے اشفاق صاحب سے ایک دن پوچھا، بابا جی مستحق کو دیں یا غیر مستحق کو؟ تو بابا جی اشفاق صاحب نے کہا کہ کاکا اگر تم مستحق کو دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ دے گا جس کا تم استحقاق رکھتے ہو، تمہیں حق ہے، تم ڈیزرو کرتے ہو، اور اگر تم غیر مستحق کو دو گے تو اللہ تمہیں وہ بھی دے گا جس کا تم استحقاق نہیں رکھتے، جس کے تم ڈیزرونگ نہیں ہو۔ دوستو آئیں نرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، پاکستان اور پاکستانیوں سے محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ایسے ویڈیو بناتے ہیں جس کے اندر صرف پاکستان کی خوبیاں ہوں، خامیاں نہ ہوں۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔